گھر جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان کا داخلہ نہیں ہوتا، جن اور بھوت اور پریت اور اس قسم کے سارے جو ہے شیاطینوں سے رب ذوالجلال اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کی کتاب قرآن کریم فرقان حمید کی عظیم صورت سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا۔ امام ابن حاتم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس میں رب ذوالجلال نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت میں 1000 مسائل، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں، یعنی 1000 مسائل بیان کیے گئے، 1000 احکام اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے، اور 1000 منہیات سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا بیان ہے، وہ 1000 منہیات ہیں۔ 286 آیات پر مشتمل، 2.5 پاروں پر بھی مشتمل صورت، اور ابتدائی آیات کی مختصر سی تشریح و تفسیر کے بعد یہاں سے آغاز کیا جائے گا۔ والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ایمان لاتے ہیں آپ سے قبل بھی اتاری گئی کتابوں پر، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا تذکرہ کیا اللہ رب ذوالجلال نے کہ اہل ایمان مومنین وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی، اس سے مراد قرآن کریم فرقان حمید، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ پر نازل کردہ شریعت، اس کے اوپر مکمل ان کا ایمان ہے۔ اور اسی طرح آپ سے قبل سے مراد وہ آسمانی کتابیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ مومنین کا اہل ایمان کا ان پر بھی ایمان ہے، گرچہ وہ اپنی اصل حالت کے اندر باقی ان امتوں نے نہیں چھوڑی، لیکن تورات اللہ رب ذوالجلال کی نازل کردہ کتاب ہے، ہمارا اس کے اوپر مکمل ایمان اور یقین ہے۔ زبور اللہ رب ذوالجلال کی نازل کردہ کتاب ہے، ہمارا اس کے اوپر مکمل ایمان اور یقین ہے۔ انجیل اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین کی نازل کردہ کتاب ہے، ہمارا اس کے اوپر مکمل ایمان اور یقین ہے۔ اور اسی طریقے سے صحف موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، اور دیگر انبیاء پر، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل کیے ہیں رب ذوالجلال نے، ان سارے کے سارے صحیفوں پر، ان سارے کے سارے جو ہے احکام پر ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر اپنی ان جامع کتابوں کو نازل فرمایا تھا، اور صحائف کو نازل فرمایا تھا، جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا فی صحف موسیٰ کہ صحیفہ موسیٰ، اور دیگر صحائف ان پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اور اہل ایمان و بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، مکمل یقین۔ آخرت سے مراد وہ اخروی زندگی ہے جس کا آغاز انسان کی روح قبض کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی
اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اخروی زندگی کا سفر اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور وہ قبر جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، القبر اول منازل الآخرہ فما نجا منہ فما بعده ایسر منہ فإن لم ينجو منہ فما بعده اشد منہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کے لیے بعد کی ساری آخرت کی منزلیں آسان ہیں، اور جو اس پہلی منزل کے اندر ناکام ہو گیا بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، اس کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اخروی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا، جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے سورہ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی لا منتہی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے اندر دوام ہے، آخرت کی زندگی کے اندر استقرار ہے، آخرت کی زندگی کے اندر ہمیشگی ہے۔ اس آخرت کا تصور، اس آخرت کی یادداری، اس آخرت کے اوپر مکمل ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور قبر کے اندر جتنے بھی حالات درپیش آتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر متفق علیہ روایت کے اندر براء ابن عازب راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو قبض کرنے کے بعد ملک الموت کے ہاتھ سے جنت کے فرشتے جنتی لباس کے اندر اس روح کو ملبوس کر کے لے لیتے ہیں اور اس کو آسمانی دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس پاکیزہ روح کو پاکیزہ روح کے اندر داخل کر دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افتح لہ نافذ من نوافذ الجنہ، اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دو اور جنت کی نعمتیں دینا اس کو شروع کر دو۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ہمارا ایمان اور یقین ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر کے اوپر، کہ مومن کو قبر ہی میں اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین جنت کی نعمتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کافر اور مشرک اور ملحد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، روح قبض کرنے کے بعد جہنم کے فرشتے جہنم کا بدبودار لباس دے کر آتے ہیں، ملک الموت کے ہاتھ سے اس روح کو لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد جب آسمانی دنیا کی طرف جاتے ہیں تو فوراً وہاں سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس بدبودار روح کو واپس لے جاؤ۔ ساری کی ساری فضا اس کی وجہ سے آلودہ ہوئی، خراب ہوئی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ایک دوسرے مقام پر اس کی وحشت، اس کی ہولناکی، اس کی بے کسی، اس کی بے بسی اور اس کی نافرمانی کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے، تخطفہ الطیر تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، فرشتے اس روح کو پھینک دیتے ہیں۔ قریب ہے تخطفہ الطیر کہ پرندے اس روح کو اچک لیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوائیں اس روح کو، بدبودار روح کو، کافروں، ملحدوں، مشرکوں، منافق کی روح کو اڑا کر ہوائیں کہیں چٹیل میدان کے اندر ڈال دے، سمندر کے اندر ڈال دے، بیابان جنگلوں کے اندر ڈال دے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی عبرت، اس کے خطرناک نتائج، اس کے بھیانک نتائج کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم فرقان حمید نے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، افتح لہ نافذ من نوافذ النار،
جہنم کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دو اور اس کو عذاب جہنم کا دینا شروع کر دو۔ فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب الجلال احکم الحاکمین نے کفار و مشرکین و منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، منافقین و ملحدین کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ النار یعرضون علیہا، آگ کو پیش کیا جائے گا۔ یعرضون کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال فرمایا جو مجہول صیغہ ہے، اور اس صیغے کے اندر اتنے جامع معنی پائے جاتے ہیں کہ اس وحشت کو بیان کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یعرضون کا استعمال کیا کہ آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام فرعون اور فرعون کے نقش پا پر چلنے والوں کے لیے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن فرعون کو، کفار کو، مشرکین کو، ملحدین کو سخت قسم کے دردناک عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہمارا ایمان ہے آخرت کی زندگی پر، اخروی زندگی پر، جس کی ابتدا اور جس کا آغاز قبر سے ہوتا ہے، اس کے بعد آگے چل کر پل صراط ہے۔ وہ پل صراط جس کی اتنی تیز دھار ہوگی کہ تیز قسم کی تلوار کی دھار سے بھی تیز دھار جو ہے پل صراط کی دھار ہوگی۔ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جن کا ایمان اللہ پر ہوگا، جن کا ایمان رسولوں پر ہوگا، جن کا ایمان فرشتوں پر ہوگا، جن کا ایمان آسمانی کتابوں پر ہوگا، جن کا ایمان اچھی اور بری تقدیر پر ہوگا، جن کا ایمان قبر پر ہوگا، جن کا ایمان میدان محشر پر ہوگا، جن کا ایمان میزان پر ہوگا، اخروی سارے حالات پر ہوگا، دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام ہوگا، صدقات و خیرات ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و فرمودات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمرون علی الصراط، ایسے گزریں گے پل صراط کے اوپر سے کہ جیسے آنکھ جھپکتی ہے، انسان آنکھ جھپکتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، سیکنڈ سے بھی کم وقت کے اندر وہ آنکھ جو ہے جھپکن کا سارا عمل جو ہے واقع ہو جاتا ہے۔ بعین اسی طرح اہل ایمان اللہ کے بندے، مومنین و متقین، اللہ کے نیکوکار بندے پل صراط سے گزر جائیں گے اور وہ میدان محشر وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہمارا ایمان ہے اخروی زندگی پر وہ میدان محشر جس کی ہولناکی، جس کی وحشت، جس کا خطرناک ہونا، احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر برپا کیا جائے گا، ساری انسانیت کو حاضر کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی قومیں آئی ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اہل ایمان بھی جمع ہوں گے، فاسقین بھی جمع ہوں گے، مشرکین بھی جمع ہوں گے، منافقین بھی جمع ہوں گے، ملحدین بھی جمع ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی یہاں جمع ہے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی یہاں جمع ہے۔ حالات یہ ہوں گے، ہر نبی پریشان ہوں گے، پسینے سے ڈوبی ہوئی انسانیت ہوگی، کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ کندھوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کی حالت یہ ہوگی کہ ٹھوڑیوں تک پسینہ ہوگا، سارے کے سارے پریشان ہوں گے، سب کائنات جمع ہوگی، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اللہ رب الجلال احکم الحاکمین جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ تم جو ہے 14ویں کے چاند کو دیکھ سکتے ہو. تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم جو ہے 14ویں کا چاند جب آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ پوری روشنی لے کر آتا ہے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. بعید اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. اہل ایمان کے لیے آخرت کے اندر سب سے بڑی خوشی کا موقع اس وقت ہوگا جب وہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین رب العالمین کا اپنی آنکھوں سے آمنے سامنے دیدار کریں گے اور ساری کی ساری کلفتیں ساری کی ساری پریشانیاں سب چیزیں جو ہے دنیا کے اندر وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. آج آخرت کے اندر اہل ایمان کو سب سے بڑی خوشی یہی لائق ہوگی جب وہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین کا دیدار کریں گے. اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین میدان محشر بپا کریں گے. سارے لوگ موجود ہوں گے اور وہاں کیا کیفیت ہوگی کہ ایک بالشت یا ایک ہاتھ یا ایک نیزے کی مسافت پر سورج ہوگا. وہ سورج جو کروڑ ہا میل جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کروڑ ہا میل ارب ہا میل ہم سے دور ہے. اور پھر بھی جب موسم گرمیوں کا موسم آتا ہے تو جب بھی وہ اپنی شعاؤں کو بکھیرتا ہے اس کی تمازت سے اس دنیا کے فرش کے اوپر ہمارا دماغ کھولتا ہے. تصور کریں جب وہ ایک ہاتھ کے برابر آئے گا یا ایک بالشت کے برابر آئے گا اتنا نزدیک سورج ہوگا اور عجیب قسم کی کیفیت ہوگی تو بتلائیں کہ اس وقت جو ہے کیا انجام ہوگا انسانیت کا. ہر نبی کی امت اس کے پاس جائے گی اور جا کر کہے گی کہ حساب و کتاب شروع ہو. ہر نبی یہی کہیں گے اذهب الى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ہماری آج بس نہیں, ہماری آج جو ہے کوئی مجال نہیں, ہم آج اپنی زبان نہیں کھول سکتے. جب قوم امت حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی سب سے پہلے ابو البشر کے پاس آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہیں گے مجھے اپنی غلطی یاد ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت چلو ولا تقربا هذه الشجرہ. میں اس کے قریب چلا گیا, میں نے اس سے جو ہے پھل کھا لیا, مجھے وہ چیز یاد ہے, میں اللہ کے حضور نہیں آ سکتا, اپنی زبان نہیں کھول سکتا, کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. قوم جو ہے امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گی, اور امتیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ نے خلیل فرمایا ہے. اور انبیاء میں سب سے زیادہ اگر امتحان سے آزمائش سے جو نبی اور رسول گزرے ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. کبھی موقع آئے گا ان کے امتحانات کی تفصیل بیان کی جائے گی, لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ منع فرما دیں گے کہ میری مجال نہیں, مجھے اللہ نے خلیل تو کہا ہے لیکن آج میں جو ہے زبان نہیں کھول سکتا ہوں. اذهب الى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاؤ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہی آج زبان کھول سکتے ہیں. دنیا کے اندر ہمارا کیا تصور ہے, ہماری کیا سوچ ہے, فلاں سفارش کرے گا, فلاں شفاعت کرے گا, فلاں ہماری بات پیش کرے گا, فلاں بڑے کے پاس چلے جاؤ, فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ, فلاں مزار پہ چلے جاؤ, فلاں جو ہے گدی نشین کے پاس چلے جاؤ. اس وقت الملک یومئذ للہ, بادشاہت اللہ کی, حکم اللہ کا. اور آج من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, سفارش وہ کریں گے, زبان ان کی کھلے گی جن کو رب ذوالجلال احکم الحاکمین اجازت دیں گے, اور وہ اجازت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات دیکھ کر فرمائیں گے رب ذوالجلال امتوں کا فیصلہ کیا جائے, حساب و کتاب شروع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تعطا, اے امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک, سجدے سے سر مبارک اٹھائے, سل آپ
پوچھے مانگے تو عطا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب ذوالجلال حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے آخرت کی زندگی پہ۔ اور میرے بھائیوں، سننے والوں، وہی اخروی زندگی، اس کے اندر میزان ہے، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا حساب ہوگا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا سجل رجسٹر جو ہے نکالا جائے گا، اور تا حد نگاہ تک اس کا رجسٹر ہوگا، ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے غلطیاں ہوں گی، سارے کے سارے گناہ ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا کارڈ جو ہے اس رجسٹر کے اندر پڑا ہوا ہوگا، وہ رجسٹر جو تا حد نگاہ تک کشادہ، تا حد نگاہ تک لمبا اور اتنا بھاری اور بھرکم ہوگا، لیکن اس رجسٹر کے اندر ساری جو ہے اس انسان کی غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے۔ دیکھنے والے یہ سوچیں گے یہ ناکام ہے، کیسے کامیاب ہوگا؟ دنیاوی مثال ایک معمولی سی، ایک بچہ میٹرک کا ایگزام دیتا ہے، 5 سبجیکٹ جو ہے گورنمنٹ نے لازم کیے ہیں، ان 5 سبجیکٹ کے اندر اس نے جو ہے نمبر لانے ہیں۔ اب اگر سارے کے سارے سبجیکٹ میں اس کو 0 ملا ہے تو کون جو ہے بیوقوف آدمی کہے گا کہ یہ جو ہے کامیاب ہے؟ وہ تو ناکام ہے نا، وہ بالکل 0، سارے سبجیکٹ میں 0 ہے، کسی ایک میں بھی جو ہے 1 نمبر نہیں ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہوگا۔ لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ ہوگا اس کے اندر، وہ کارڈ نکالا جائے گا، ایک طرف وہ رجسٹر رکھا جائے گا، ایک طرف وہ کارڈ رکھا جائے گا۔ رجسٹر اتنا لمبا جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور وہ جو معمولی کارڈ ہوگا وہ جھک جائے گا۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے اس کارڈ کو نکالو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ایمان تھا، یہ مومن تھا، اس کا ایمان تھا آخرت کے اوپر، اس کا ایمان تھا میری ذات کے اوپر، میری صفات کے اوپر، میرے ناموں پر، میرے انبیاء پر، میرے رسولوں پر، اس کے اندر توحید تھی۔ اس کارڈ کی وجہ سے جو ہے اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ عجیب احوال ہیں اخروی زندگی کے، آپ یقین مانیں جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس آیت کی تفسیر کے اندر عجیب حالات ہیں، عجیب قسم کی کیفیات ہیں۔ عدد میزان تولے جائیں گے ترازو کے اندر، سارے کے سارے اعمال، سب اعمال موجود ہوں گے وہاں، کچھ نہیں، ترازو قائم کیا جائے گا۔ یہ دنیاوی ترازو نہیں، وہ تو مالک الملک کا بنایا ہوا ترازو ہے۔ اور پھر اہل ایمان کی کیفیت بیان کی گئی کہ اخروی حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو پلائیں گے، اور کوثر سے پلائیں گے۔ وہ کیسا پانی، اس کی صفات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور میٹھا کیسا وہ ہوگا کہ شہد سے زیادہ جو ہے عذب من العسل، شہد سے زیادہ، مکھی سے زیادہ میٹھا ہوگا کوثر کا پانی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پی لے گا وہ کبھی آخرت کی زندگی کے اندر دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے وہ کن برتنوں کے اندر؟ آپ خورے ہوں گے چاندی کے، سونے کے جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اپنے مبارک ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال حوض کوثر سے جو ہے پینے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور وہ مواقع فراہم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلائیں گے۔ ایک جماعت آئے گی، حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آؤ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سحقاً سحقاً سحقاً۔ حدیث کے اندر 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ ہیں، دور کر دو ان کو، دور کر دو، دور کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب ذوالجلال یہ تو میری امت کے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کی لائی ہوئی شریعت و دین کو بدل ڈالا تھا، آج جو ہے اس کوثر کے اوپر ان کے لیے کوئی موقع نہیں، واپس کر دو ان کو، واپس کر دیے جائیں گے۔ عجیب قسم کے حالات ہوں گے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ہمارا ایمان ہے یقین آخرت کی زندگی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنے کلام کے اندر، اپنی کتاب کے اندر
اپنے الفاظ کے اندر جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے جائے وہ اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کی کامیابی کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا۔ اور رب ذوالجلال اپنی کتاب اور اپنے کلام میں جس کو یہ فرما دے کہ یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہے، اس کی کامیابی کے اندر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً نہیں، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو اہل ایمان کی ہم تک صفات بیان کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے طبقے کا ذکر کیا رب ذوالجلال نے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، یقیناً بے شک، یہ ان تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عربی زبان کی یہ فصاحت ہے۔ الذین کفروا کافی تھا جملہ، لیکن اس کے اندر تاکید پیدا کی گئی، زور پیدا کیا گیا، اور ان کے جو ہے کفر کو، اس بھیانک جو ہے منظر کو بیان کیا گیا۔ الا الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کے پاکیزہ ناموں میں شریک ٹھہرایا، انبیاء کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا، اللہ کے احکام اور فرامین کو ٹکرایا۔ ان الذین کفروا، یقیناً بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت سے مراد مفسرین نے امام شوکانی، امام ابن حاتم، امام طبری، امام جریر رحمہ اللہ اجمعین، امام ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس آیت کے اندر، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی کہ یہ کسی حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار کے مشرکین کے سرگنا تھے، ان سے مراد کیا ہے؟ کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سامنے آ کر نبی سے ٹکرا لیا، سامنے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم جو ہے محض آرائی کی۔ اللہ اکبر! نبی کی جب آواز نکلتی ہے اور نبی کی جب حالت رب ذوالجلال دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر ہمیشہ یہ تڑپ رہتی تھی، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ ساری کائنات مسلمان ہو جائے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مجھے یاد آیا، اللہ اکبر، صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جو ہے واپس کر رہا ہوں آگ سے۔ اور مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آگ جو ہے چیخا جلی ہوئی ہے، اس کے اندر پرندے جا رہے ہو، تم چھتانے لگا رہے ہو، اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں واپس لا رہا ہوں، اس سے مراد جہنم کی آگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ ساری کی ساری کائنات مسلمان ہو جائے، اور آپ کی اس طرف کو رب ذوالجلال نے قبول کیا۔ جزیرہ عرب سارا کا سارا اسلام کے سایہ عاطفت میں آیا، اور وہ دور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں تاریخ اسلامی نے دیکھا کہ بہت بڑے جو ہے علاقے جو ہے فتوحات ہوئی، اور اکثریت جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئی، اور بہت بڑی جو ہے اسلام کو قوت و شوکت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ چاہت رہتی تھی، لیکن ان لوگوں کی دلوں پر تو لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ابو جہل تیرے مقدر میں اسلام نہیں ہے۔ اور دیکھیں عبرت کے لیے آپ لوگوں میں سے، ہم لوگوں میں سے وہ لوگ جو گئے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ ابو جہل بستا تھا، جس جگہ اس کی رہائش تھی، وہاں باتھ روم بنا دیے گئے، وہاں باتھ روم بنا دیے گئے ہیں، لیکن اس جگہ کو حرم کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ یہ کم ہے، یہ عبرت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور وہ ابو جہل و ابو لہب کی بیوی نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر کوئی کلمہ کہا، رب ذوالجلال نے سورت کا نزول فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ تیری بیوی یہ جو ہے لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ لوگ تھے جن کو جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی ہدایت سے، ہدایت کے راستوں سے، دین سے، اسلام سے دور کر دیا، اور بیان فرما دیا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقت میں
قرآن کریم ہم تھوڑا ہی پڑھیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، جہاں ہم دیگر جو ہے اپنے ضروریات کے لیے موبائل استعمال کرتے ہیں، وہاں ہم شریعت کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں. تفسیر سنیں، تفسیری نکات سنیں، قرآن کریم کا ترجمہ سنیں. آپ یقین مانیں کہ جب آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کے اوپر علم کے خزانے جو ہے رب ذوالجلال کھولے گا، اور آپ کی زندگی جو ہے اتنی خوشگوار زندگی گزرے گی کہ آپ دنیا کی ساری کلفتیں بھول جائیں گے، اور ساری پریشانی اور سارے دکھ آپ کے جو ہے ظاہر ہو جائیں گے قرآن کریم کی تعلیمات کے سامنے. اور قرآن کریم جب بھی آپ پڑھیں، چاہے 2 آیتیں پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں، کوشش کریں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ 2 آیتیں 4 آیتیں آپ جو ہے موبائل کے اندر سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کی تفسیر سنیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما.